مل کر صلوات محمد ایک سب مل کر اس سے بلند صلوات محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحق الذي قوله حق ووعده حق وامره حق وقال الحق في كتاب الحق ويعلمون ان الله هو الحق الصلاة والسلام على النبي الحق والنبأ الحق وصاحب كتاب الحق وقال الحق في حقه إنا أرسلناك بالحق هو أبو القاسم محمد ثم صلاة الحق وسلام الحق على وسي الحق وولي الحق وخليفة الحق الذي لسانه لسان الحق وبيانه بيان الحق وظهر في مكان الحق هو حقيقة الحق وصراط الحق وسراج الحق وإمام الحق وقال النبي لحقه الحق مع علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق حيثما دار علي وعلى آله الطيبين الطاهرين الحقيقيين المعصومين ولعنة الله على أعداء الحق أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الحق أما بعد فقد قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صَلَوَاتٌ مولوی سے آغاز مجلس میں گزارش کروں اگر تھوڑا سا اور قریب آ جائیں گے حسن مجلس کو تھوڑا سا قریب اگر تشریف جائیں گے زحمت کرتے ہوئے تو حسن مجلس بڑھ جائے گی اور آسانی سے سماعتیں ذکر آل محمد سے اثر پذیر ہو سکیں گی مل کر صلوات محمد و آل محمد واجب الاحترام صاحبان فہم و ذکا محبان نقطہ با تشنگان بادہ بلا سائلان دست خدا ساکنان شہر وفا عاشقان کل کفاؤ حل عطاؤ انماؤ لا فتح خالقہ رب العزت میں شکر گزار ہے کہ حیات کو ایک موقع اور دیا سانسوں کو روانی عطا کی توفیق شامل حال ہوئی اور پھر اس ذکر میں چلے آئے کہ جس میں آنا بھی عبادت ہے بیٹھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے سنانا بھی عبادت ہے کیونکہ ذکر ہی اس کا ہے جسے دیکھنا بھی عبادت ہے اللہ شیخ سماعت تشریف فرما ہے مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جملہ تو کوئی ضائع ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ذکر ہی ایسا ہے اور میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جو لائق ذکر ہے ذکر اس کا کہ جو لائق ذکر ہے ذکر اس کا جو قابل ذکر ہے ذکر اس کا جو صاحب ذکر ہے ذکر اس کا جو باعث ذکر ہے میں اس قابل ذکر صاحب ذکر لائق ذکر باعث ذکر ذکر کے ذکر کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس کا ذکر اگر اللہ کرے تو قرآن کہلاتا ہے مصطفیٰ کرے تو کل ایمان کہلاتا ہے ایسے بلند صلوات بھی محمد و آل محمد کو ہدیہ
شاد و آباد رہیں سارے چہرے ذکر آل محمد میں کھلنے والے ہیں۔ شکر ہے رب العزت کی بارگاہ میں کہ ایسا ذکر عنایت کیا، پڑھنے کے لیے بھی، سننے کے لیے بھی، سیکھنے کے لیے بھی، عمل کے لیے بھی، ایسا ذکر کہ جو ذکر ہی لائق ذکر کی ضمانت بن جاتا ہے، مقام شرف میں ہمارے کام آتا ہے۔ ورنہ دنیا میں کئی ایسے لوگ گزرے کہ جن کا ذکر ہی ناقابل ذکر ہے، لیکن یہ ذکر آل محمد ہے کہ ہم منبر پہ صرف انہی کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کا ذکر عزت عطا کرتا ہے۔ سرنامہ کلام میں بلا واسطہ فوراً تمہیدی منازل کو طے کرتے ہوئے آ گیا آپ نے موضوع خالق کلام کے کلام سے آیات کلامیہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا لقد کرمنا بنی آدم، بلکہ گفتگو میرے سارے معززین کے ذہن میں ہے، نہ جانے والے ہیں، صرف آیت کا ترجمہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ لقد کرمنا بنی آدم، اللہ فرما رہا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت والا بنایا ہے۔ محسوس کیجئے گا اللہ آپ کے لیے کہہ رہا ہے، عزت دار بنایا ہے آپ کو، مالدار بنایا نہ ہو یا نہ بنایا ہو، عزت دار ضرور بنایا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، آدم کی اولاد کرامت والی ہے، عزت والی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اس عزت دار مخلوق کو خشکی و تری میں چلنا سکھایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک و پاکیزہ رزق سے عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اتنا عزت والا انسان ہے کہ اسے اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت عطا کی ہے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے خود کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، قرآن سند ہے کہ تم عزت والے ہو، قرآن سند ہے کہ کثیر مخلوق میں آپ کو افضل بنایا ہے۔ جب اتنی آپ کی شان بیان کر دی، پھر جملہ دہرا رہا ہوں، آیت کا ترجمہ نظر سماعت کر رہا ہوں تاکہ لطف آ جائے کہ اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، اے آدم کی اولاد خود کو حقیر فقیر نہ سمجھنا، ہم نے تمہیں عزت والا بنایا ہے۔ اے آدم کی اولاد خود کو مایوس نہ ہو جانا یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس کیا ہے، نہیں، اللہ نے تمہیں عزت عطا کی ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کثیر مخلوق میں تمہیں عزت دی ہے۔ جب اتنی شان بیان کر دی اب کہتا ہے کسی شان کے دھوکے میں نہ جانا۔ جملہ ایک سامنے کے حوالے، بڑی آسان سی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کبھی اس شان کے دھوکے میں نہ جانا کہ اللہ نے تو مجھے عزت والا بنایا ہے، اللہ نے مجھے خشکی و تری پہ اٹھائے رکھا ہے، اللہ نے مجھے طیب و طاہر رزق دیا ہے، اللہ نے مجھے کثیر مخلوق سے افضل کیا ہے، یہ ہوا ذہن میں نہ آئے۔ اس لیے آگے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، تم کتنے عزت والے کون بن جاؤ، جب بلاؤں گا تو امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اتنے عزت والے ہو کر بھی امام سے مستغنی نہیں ہو، محتاج امام بنایا ہے۔ عزت عطا کی انسان کو، کیسی عزت ہے کہ اللہ نے انسان کی ضرورت کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا۔ مجھے مجلس پڑھنے کے لیے آنا تھا، بانیان نے مائکروفون کا انتظام پہلے کیا۔ کیا یہ عزت ہے؟ مولانا کو زحمت نہ ہو، ایسے ہی ہے نا، یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ نے عزت دار بنایا ہے، مالک کیا دلیل ہے؟ کہ بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ پہلے بنائی، انسان کو بعد میں بھیجا۔ جو ضرورت ہے اسے پہلے رکھا، انسان کو بعد میں رکھا، تاکہ یہ میرا عزت دار انسان جب زمین پر آئے تو محتاج نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ہے کچھ بھی نہیں، اس لیے ضرورتیں پہلے خلق کی، انسان بعد میں خلق کیا۔ انسان کو آکسیجن کی ضرورت تھی، ہوا پہلے بنائی، انسان بعد میں بنایا۔ انسان کو رہنے کے لیے مکان کی ضرورت تھی، غار پہلے بنائی، انسان کو بعد میں بنایا۔ انسان کو کھانے کے لیے گندم کی ضرورت تھی، فصل پہلے اگائی، انسان کو بعد میں بنایا۔ انسان کو پینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی، پانی پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ انسان کو سورج کی ضرورت تھی، سورج پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ انسان کو چاند کی ضرورت تھی، چاند پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا۔ انسان کو ستاروں کی ضرورت تھی، ستارے پہلے بنائے، انسان بعد میں بنایا۔ یہ ساری ضرورتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی ضرورت کیا ہے کہ
آسان دلیل کہ ہماری ضرورتیں پہلے بنائی، ہمیں بعد میں بنایا. کسی چیز کے لیے احتیاج نہ ہو، فقر نہ ہو، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، جو چاہیے پہلے بنایا. سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کے لیے آدم کو پہلے بنایا. جملہ آسان کروں، یعنی جو پہلا انسان ہے وہی پہلا نبی ہے. ایسا نہیں کہ انسان پہلے بنا دیے نبی بعد میں بھیج رہا. پہلے انسان کو پہلا نبی بنایا. ہدایت کا آغاز فوراً بشریت سے کر دیا. ہدایت بشریت اور ضرورت امامت ہمارے اشرے کا عنوان ہے، اشرے کا موضوع ہے. ہدایت سب سے بڑی ضرورت انسان کی. اس ضرورت کے لیے آدم کو بنایا. ضرورت مند بعد میں بنیں گے، ضرورت پہلے بن جائے گی، احتیاج نہ ہونے پائے. آدم علیہ السلام پہلے بنے. اب آدم کو کس سے بنایا؟ تراب سے. مٹی، پانی، آگ، ہوا. ایسے ہی ہے. سارے میرے محترم سننے والے مجلس لوگ تشریف فرمائیں. آسان سی باتیں آپ کی حوالے کرنی ہے. آگ، مٹی، ہوا، پانی عناصر اربع سے بنا ہے. بچپن سے یہی سنتے ہیں. 4 چیزوں سے آدم کو بنایا. آگ سے، مٹی سے، ہوا سے، پانی. کس سے بنایا؟ 4 چیزوں سے. مثال بھائی آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے کن سے؟ 4 سے. پنجے تنی ہے. مالک پنجے تنی کو 4 سے بنا رہا ہے. پروردگار آگ، مٹی، ہوا، پانی سے آدم کو بنا رہا ہے. کہا خبردار، یہ کس نے کہا کہ 4 سے بنایا ہے؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی سے آدم کا پتلا بنایا ہے، لیکن جب تک 5ویں روح نہیں آ گئی سجدہ نہیں کرایا. بات اچھی لگی ہوگی؟ ایک ایک سامنے مل کے صلوات محمد والے محمد کی ذات. چہرے میں نے دیکھے جو درود نہیں پڑھ سکے، سب مل کر بابا سے بولے صلوات محمد والا. ہدایت بشریت اور ضرورت امامت. آدم بن رہے ہیں ہدایت بشریت کے لیے. کن سے بنایا؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی سے پتلا بنا. لیکن فرشتوں سے کہا جب تک اس میں میری روح نہ آ جائے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 4 کو نہیں جھکنا. جب تک 4 ہے بیکار ہیں. جب 5ویں روح نہیں آ جائے گی، 5 عناصر مکمل نہیں ہوں گے، تب تک آدم نہیں کہلائیں گے، نبی نہیں کہلائیں گے، ہادی نہیں کہلائیں گے. 5 ملیں گے تو خلیفہ کہلائیں گے. آدم بنا رہا ہوں 5 سے، کہنے لگے نہیں 4 سے بنے. عناصر اربع بچے سے بھی پوچھیں تو 4 یاد ہوں گے، 5واں یاد نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا زور سے جھوٹ بولا گیا، بار بار بولا گیا. لوگوں کو یقین آ گیا کہ بس اسی سے بنے. چلیں آپ 4 لے لیجئے. 4 سے بن گئے آدم. اب یہی 4 عناصر میں آپ کو دیتا ہوں: آگ، مٹی، ہوا، پانی. آپ آدم چھوڑیں، اپنے جیسا گنہگار بنا دیں. میں نے اس میں خطابت نہیں ڈالی، میں نے جوش نہیں لگایا. آہستہ سے کہا تو آپ نے آہستہ سے سبحان اللہ کہہ دیا. پھر دوہرا رہا ہوں جملہ. آگ، مٹی، ہوا، پانی سے آدم بنے. یہ 4 میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ آدم چھوڑیں، معصوم چھوڑیں، اپنے جیسا منوس بنا دیں، اپنے جیسا گنہگار بنا دیں. ایک لوہار کو لوہا دے کے وہ اسٹینڈ بنا کے دے دے گا. ایک بڑھئی کو لکڑی دے کے ممبر بنا کے دے دے گا. ایک مستری کو سیمنٹ، بجری، پتھر، اینٹ دے کے گھر بنا کے دے دے گا آپ کو. آگ، مٹی، ہوا، پانی آپ کو دے رہے ہیں، بنا دیجئے، اپنے جیسا بنا دیجئے، اپنے سے بھی ناکارہ بنا دیجئے. لیکن نہیں بنا سکتے. بنے گا تو پتلا بنے گا. جملہ آہستہ سے کہوں گا، جیسے مجھے آپ سننا چاہو سن لینا. ہم نے کہا جب تم اپنے جیسا نہیں بنا سکتے، پیچھے رہ گئے ہیں، جو پیچھے رہ گئے نوجوان حیران ہو گئے آگے کیا بات ہوگی. جی لیجئے، بنا دیجئے. جب تم اپنے جیسا نہیں بنا سکتے تو محمد جیسا امام کیسے بناؤ گے؟
نہیں بنا سکتے. آپ نہیں بنا سکتے تو پھر مان لیجئے اپنے جیسا نہیں بنتا تو جانشین مصطفیٰ کیسے بناؤ گے؟ آپ کے بس کی بات نہیں، آپ کا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے. کہنے لگے آدم بس یہ ذہن میں رہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کے پیچھے جانا. آج کی مجلس میں بات یہ ہوگی علم کلام کی روح سے امام بنانا ہے یا ماننا ہے. تھوڑا سا علم میں اضافہ ہو، دلیل کے ساتھ ہو. مانتے ہیں؟ کیوں مانتے ہیں؟ علی کو امام مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ اور دلیل صرف یاد نہیں کرنی، آگے بھی سنانی. جو قصے کہانیوں پہ مانتے ہیں نا انہیں قرآن سے منوائیے. فلاں پیر صاحب نے یہ کرامت دکھائی، فلاں نے یہ کرامت دکھائی. کرامتیں نہیں، دلیل لے کر آئیے، دلیل سے مانیے. دلیل ہوگی تو اگر یہ نوجوانوں کی کثرت بیٹھی ہوئی ہے، نوجوان مانتا ہے تو عقلی بات مانتا ہے، دل سے لگ رہی ہے، قرآن کی بات مانتا ہے، قرآن میں موجود ہے، وہ آپ کے حوالے مجھے کرنا ہے. بس آج کا موضوع یہ رہے گا کہ امام ماننا ہے یا بنانا ہے. آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ نے، کیا کہا؟ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، میں بنا رہا ہوں. ابلیس سجدہ کر آدم کو. ابلیس نے کہا میں اسے خلیفہ نہیں مانتا. ابلیس کو آدم سے کوئی پریشانی نہیں تھی، اللہ کی اتنی ساری مخلوق ہے، ایک اور بن گیا، کیا پریشانی ابلیس کو؟ ابلیس کا جھگڑا تھا منصب خلافت سے. اور جو ہے میرے سارے محترم سننے والے ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہے ہیں ان کا میں شکر گزار، جو گردن ہلا کے دعا دے رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو زبان سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ، جو پلکوں سے داد دے رہے ہیں ان کا زیادہ شکریہ. ابلیس کو کوئی پریشانی نہیں، آدم بنے، آدم جیسے 10 لاکھ آدم پہلے بن چکے، ابلیس کو کیا پریشانی؟ اس کا مسئلہ یہ تھا یہ خلافت مجھے ملنی چاہیے. اللہ نے کہا خلیفہ بنا رہا ہو، بن گئے آدم، سجدہ کرو آدم کو. ابلیس نے کہا نہیں کروں گا. اللہ نے کہا بتا وجہ کیا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مالک تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. اے ابلیس آجا، گرین ٹاؤن کے امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سن لے کہ آدم کو صرف مٹی سے نہیں بنایا تھا، آدم کے وجود میں آگ بھی تھی، پانی بھی تھا، ہوا بھی تھی، 4 سے بنایا تھا. ہم تو 5 سے کہہ رہے ہیں، دنیا 4 کی کہہ رہی ہے، آدم کو 4 سے بنایا. ابلیس سجدہ کر آدم کو، کہنے لگا نہیں کروں گا کیونکہ اسے مٹی سے بنایا. یعنی ابلیس نے 3 پہ اعتراض نہیں کیا، خاک پہ اعتراض کر دیا. ہدایت بشریت، ابھی پہلا بشر بن رہا ہے اور بن رہا ہے ہدایت کے لیے. ابلیس سجدہ کر آدم کو، کہنے لگا نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے طین سے مٹی سے تراب سے بنایا. نہیں کروں گا. ابلیس تو یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھے آگ سے بنایا، اسے بھی آگ سے بنایا، تو پھر اس میں کون سی فضیلت ہے جو سجدہ کروں؟ ابلیس تو یہ بھی کہہ سکتا تھا مجھے آگ سے بنایا، اسے پانی سے بنایا، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ ابلیس تو یہ کہہ سکتا تھا مجھے آگ سے بنایا، اسے ہوا سے بنایا، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ یہ تراب سے دشمنی کیا تھی؟ الفاظ ہیں قرآن کے. ابلیس یہ تو نے کیا کہا کہ تراب سے بنایا، طین سے بنایا، مٹی سے بنایا، کیونکہ اسے تراب سے بنایا ہے اس لیے سجدہ نہیں کروں گا. پتہ چل گیا کل کا ابلیس ہو یا آج کا، کل کے ابلیس کو تراب سے دشمنی تھی، آج کے ابلیس کو ترابیوں سے دشمنی ہے. ابلیس سجدہ کر، کہنے لگا نہیں کروں گا. اچھا بن رہا ہے، اللہ کہہ رہا میں نے بنایا. مجھے بتائیں امام ماننا ہے یا بنانا ہے؟ ماننا ہے. دلیل کیا ہے ماننا ہے؟ ہدایت کی ضرورت، ہدایت کی ضرورت اس لیے ماننا ہے. تو بنا کیوں نہ رہے ہم؟ نہیں بنا سکتے. دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل آپ کے حوالے قرآن سے.
بات یہ ہے کہ جو میرا دوست ہے نا وہ ہر بات کے لیے تک قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں دکھاؤ، جو نہیں ہے قرآن میں دکھاؤ، جو ماننا ہے منوانا ہے قرآن میں دکھاؤ تو پھر سن لو۔ امام بنانا ہے یا ماننا ہے، فیصلہ قرآن کرے گا، نہ میرا فیصلہ نہ آپ کا فیصلہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، بِكَلِمَاتٍ، کچھ چیزوں میں ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم 100% کامیاب ہو گئے۔ کتنے فیصد؟ تمام نہیں، اتم، تام اور ہے اتم اور ہے، اتم سے اوپر کچھ نہیں۔ جو چیز تمام ہو جائے اس میں بعد میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جو اتم ہو جائے، توجہ میرے سارے محترم سننے والوں کا، شیعوں سے بہتر اتم کو کوئی نہیں جانتا۔ ابھی آیت پڑھوں گا، ابھی کہیں گے ہمیں تو پتا تھا اتم کا معنی کیا ہے۔ ابراہیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کلمات کے ذریعے امتحان لیا، اتمہن، ابراہیم کامیاب نہیں ہوئے، اتم ہوئے۔ یہ اتم کیا ہے؟ کیا اس سے بڑی کامیابی ممکن ہی نہیں تھی؟ کیا ہے اتم؟ ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن غدیر کے میدان میں جیسے میرے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، فوراً آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج نعمتیں تمام نہیں کی، ختم کر دی ہے۔ کامیاب نہیں، اتم، اس سے بڑی کامیابی ممکن نہیں کہ 100 میں سے 100 نمبر لے کر آئے۔ اچھا، جب کامیابی اتنی ملی تو اب خالق نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم یہ کام کیا، اب میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ اس ابراہیم والے اتم کا تعلق بھی امامت سے، غدیر والے اتم کا تعلق بھی امامت سے۔ ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں۔ کسے؟ ابراہیم کو۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ نبی اللہ، کیا تھے؟ رسول اللہ، کیا تھے؟ خلیل اللہ۔ یہ ٹائٹلز موجود ہیں، یہ عہدے مناصب موجود ہیں، اللہ پھر بھی امتحان لے کر ابراہیم کو امام بنا رہا ہے، امتحان لے کے بنا رہا، آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا کہ امتحان دیا اس لیے امام بنا رہا۔ یہ بڑی باریک بات ہے میرے صاحبان فہم، صاحبان علم۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے، خلیل اللہ ہے۔ بتائیے ابراہیم علیہ السلام کو نبی کیوں بنایا؟ وجہ کیا ہے نبی بنانے؟ نہیں معلوم، اس کی مرضی بنا دیا اس نے۔ رسول کیوں بنایا؟ اس کی مرضی بنا دیا اس نے۔ خلیل کیوں بنایا؟ اس کی مرضی بنا دیا اس نے۔ امام کیوں بنایا؟ کیونکہ امتحان دیا۔ سارے باتوں سننے والے، قرآن ہے، آیت ہے، تھوڑا سا اترنا ہے آیت کے اندر، ابھی لطف آ جائے گا۔ جتنے نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوانوں سے داد بھی ہوگی، بزرگوں سے دعا ہی دعا ہے۔ ابراہیم کو نبی کیوں بنایا؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس کی مرضی ہے بنا دیا۔ ابراہیم کو رسول کیوں بنایا؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس کی مرضی تھی بنا دیا۔ ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا، اس کی مرضی تھی بنا دیا۔ لیکن امام کیوں بنایا؟ ذکر کیا کہ امام اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ اس نے امتحان دیا ہے، امتحان میں کامیاب ہوا ہے۔ پتہ چلا جسے انسانوں کا امام بننا ہے اسے تو امتحان دینے کی ضرورت ہے، تو اب جو عالمین کے امام بننے کا شوقین ہے، امتحان دیے بغیر امام کیسے بنے گا؟ کوئی تو
بنانا ہے یا ماننا ہے؟ ماننا ہے۔ بنانا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ اللہ بنا رہا ہے، کیا دیکھ کے بنا رہا ہے؟ امتحان۔ اس قابل بھی ہے سے بناؤ؟ امتحان دیکھ کے جو انسانوں کا امام بنایا اس کے لیے تو اتم کی منزل میں بنایا، 100 میں سے 100 نمبر آئے۔ اب جو عالمین کا امام ہوگا، جملہ کہوں آپ کے لیے، آپ کے حوالے، یعنی امام بنانے سے پہلے امتحان لیتا ہے۔ اب جسے بھی ہم سے امام منوانا ہو، تو ماننے والی قوم ہے، بنانے والی تو ہے کہ نہیں؟ آپ نے ہم سے منوانا ہو تو ذرا اس کا امتحان دکھا دیجیے گا، کہاں کہاں اس نے امتحان دیا، کون کون سی منزل سے وہ کامیاب ہو کے گزرا۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار، اللہ فرما رہا ہے امتحان تمہارا لے لیا، میں نے تمہیں امام بنا دیا۔ جیسے ہی کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں ساری انسانیت کا امام بنایا ہے، فوراً ابراہیم کہنے لگے ومن ذریتی، مالک میری اولاد کو بھی بنا دے۔ امتحان آپ نے دیا، امامت اولاد کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی بنا دے، میری اولاد کو بھی بنا دے۔ جب نبی بنایا تھا اس وقت نہیں کہا میری اولاد کو نبی بنا دے۔ جب رسول بنایا تھا اس وقت نہیں کہا میری اولاد کو رسول بنا دے۔ جب خلیل بنایا تھا اس وقت نہیں کہا میری اولاد کو خلیل بنا دے۔ یعنی پتہ چلا امامت میں کچھ ایسا راز ہے۔ بات دل میں کر رہی ہے میرے سارے موضوع سنیں۔ امامت میں کوئی ایسا راز ہے جس کے لیے خلیل ہو کر بھی دعا کر رہے ہیں مالک میری اولاد کو بنا دے۔ اور اللہ بھی، جواب اب ہے ماننا ہے یا بنانا ہے، اللہ بھی پلٹ کے نہیں کہتا ابراہیم تم تو میرے دوست ہو، اولاد کو خود بنا لینا۔ نہیں 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 نہیں، گرین ٹاؤن کا بڑا شور مجمع ہے، ایسے سروں پہ سے نہیں گزرے گا جو وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ہاں ابراہیم بناؤں گا لیکن ہر ایک کو نہیں بناؤں گا، ظالم کو نہیں بناؤں گا۔ اللہ کہہ دیتا ابراہیم تم تو میرے خلیل ہو، میرے دوست ہو، اولاد کو خود بنا لینا۔ تو جب اللہ کا دوست اپنی مرضی سے امام نہیں بنا سکتا تو کوئی نبی کا دوست کیسے امام بنائے گا؟ اور مولا متقیان بلند سے بلند تر جو فرما رہے میرے سارے موضوع سننے والے، پروردگار میری اولاد کو بھی بنا، ذریت کو بھی بنا۔ پلٹ کے نہیں کہا ابراہیم ذریت کو کیوں؟ ٹھیک ہے اب تم خلیل ہو کے کہہ رہے چلو بنا دیا، کہ نہیں بناؤں گا، ظالم کو نہیں بناؤں گا۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ہے، ظالموں کو نہیں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے کہہ رہا تو بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کسی حجرے میں چلے جاتے، 2-3 مل کے کسی ایک کو بنا دیتے۔ اللہ سے کہہ رہے تو بنا دے، عالمین کا امام نہیں، انسانوں کا امام۔ جو انسانوں کا امام ہے اس کے لیے خلیل ہو کر بھی اللہ سے کہہ رہے تو بنا دے، تو پھر جو عالمین کا امام ہو، رحمت للعالمین کا جانشین ہو، اس کی جگہ پہ مسند پہ آ کے بیٹھے، اس کو بنانے کے لیے گنہگار امتی کیسے اختیار کرے گا؟ اللہ ہی بنائے گا نا، کوئی اور تو نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے کرائٹیریا بنا دیا، لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم یہ میرا عہد ہے، ظالموں کو نہیں دوں گا۔ ظالم کو نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ مظلوموں کو۔ معروف دلیل آپ کے حوالے کرتا، ابراہیم یہ میرا عہد ہے، ظالموں کو نہیں جائے گا۔ یہ ظلم ہے کیا؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ یہیں سے تھوڑی اصلاحی گفتگو، 2 جملے مسائل پر ایجاد ہوگا۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ وضع شیء علی غیر محلہ، چیز اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا جو اس کی عدالت کے خلاف ہے، ظلم۔ قرآن نے خود کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک کرنا ہے نا، شرک کرنا، یہ شرک کرنا صرف ظلم نہیں، تھکے نہیں ہے، یہ شرک کرنا صرف ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کر لینا،
کسی اور کو خدا مان لینا یہ ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے۔ آیت نے کیا کہا تھا؟ امام بناؤں گا، ظالم کو نہیں بناؤں گا۔ شرک ہے ظلم عظیم۔ تو اب جس کے دامن پہ کبھی شرک کا دھبا لگا ہو، بیدار سمجھ نہیں، عزتدار شخصیات، صاحبان فہم، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، مجلسی لوگ تشریف فرما ہے، یہی جملہ آپ کے حوالے مجھے کرنا ہے۔ امام بناؤں گا لیکن اسے بناؤں گا جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا سب کو رضی اللہ کہتی ہے، علی کو کرم اللہ کہتی ہے۔ ہر ایک کو رضی اللہ کہے گی۔ علی کا ذکر آئے کرم اللہ وجہہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سر کبھی، جملہ دہرا دوں آپ کے حوالے کر دوں، علی کا سر کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ سارے لوگوں میں فقط ایک علی ابن ابی طالب تھے، اور خود صاحب سوائے کے محرر نے لکھا ان علی لم یعبد لصنم قط، علی نے ساری زندگی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اور بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے لیکن علی نے کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ علی کا مقابلہ کرنا ہو، تقابل کرنا ہو تو اس سے کرنا جس نے بتوں کو سجدہ نہ کیا ہو، جو 40 سال تک سجدہ کرتے رہے، اس سے علی کا تقابل نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے، علی نے ساری زندگی نہ کبھی بتوں کو سجدہ کیا، نہ نصیری کو اپنا سجدہ کرنے دیا۔ شان دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی، نہ غیر اللہ کو، نہ کسی بت کو سجدہ کیا۔ نصیری آگے کہنے لگا تو ہی خدا ہے، نہ نصیری کو اپنا سجدہ کرنے دیا۔ ہمارا عالم تو یہ ہے جو قبلہ آج جملے ہو گئے، ہاں دونوں جملے، جو زیادہ چومنے لگے اب پیر بھی تھامو ہمارے، جو زیادہ معتقد ہو جائے جوتیاں بھی اٹھا کے چلو ہماری، پیر بھی دباؤ، اور زیادہ پیروں میں گر جاؤ۔ ہمارا ظرف تو یہ ہے کہ جو جھکنے لگے اسے اور جھکاتے ہیں، کیونکہ اندر خالی جو ہے، کم ظرفی جو ہے، ہمارے سامنے جو جھکنے لگے کہتے ہیں اور لیٹ جا، جھک نہیں لیٹ جا۔ ہمارا عالم یہ ہے اسے اور جھکا دیتے ہیں، اور علی کا کمال یہ ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے لڑ رہا ہے، اور علی کہتے ہیں قتل کر دو، سجدہ نہیں کرنے دوں گا۔ مالک وجہ کیا ہے کہ میرا مقصد یہ تھا اللہ کے پاس لے کے جانا ہے۔ علی دنیا میں خود کو منوانے نہیں آیا، اللہ کو منوانے آیا۔ بلند سے بلند تر صلوات۔ شکر گزار ہوں ایک سامع کی توجہ کا۔ ہدایت بشریت اور ضرورت امامت، امامت کی ضرورت ہے مگر بنانا نہیں ہے، ماننا ہے۔ کیسے کو ماننا ہے؟ ایسے کو ماننا ہے جو عزت بڑھائے۔ اللہ نے آپ کو عزت والا بنایا ہے، امام ایسا ہو جو عزت بڑھاتا نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی میدان سے علی پیٹھ پھرا کے سارے میرے محترم سننے والے، بات اچھی لگے تو زبان سے اظہار کرنا میرے دوستوں۔ خود صرف علی کا جملہ تاریخ میں گونج رہا ہے، کسی میں جرت ہی نہیں ہوئی جو جملہ کہے۔ علی نے آگے بڑھ کر انی لم افر من الذهب قط، میں علی وہ ہوں جو کسی جنگ سے نہیں بھاگا، ہر جنگ میں آگے بڑھتا نظر آیا۔ ابھی ٹی وی پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ڈرامہ دیکھا، جب کہا وہ فلاں جنگ سے چلے گئے تھے تو بھاگے نہیں، تشریف لے گئے تھے۔
لے گئے تھے، بڑے فخر کا کام کیا تھا. انی علی کہہ رہے ہیں، انی لم افرا، میں نے کبھی فرار کیا ہی نہیں ہے. کوئی ایسا جو دعویٰ کرے علی کے مقابلے پر؟ امام ایسے کو مانو جو کرار نظر آئے. امام ایسے کو مانو جو ہر جنگ میں آگے نظر آئے. امام ایسے کو مانو جو عزتیں بڑھاتا نظر آئے. ہدایت لینی ہے کیونکہ بشریت کی ضرورت ہے. جب ہدایت لینی ہے تو کس سے لے؟ جو ہدایت بانٹتا نظر آئے، ہدایت دیتا نظر آئے. میرا ایک دوست کہنے لگا قبلہ دیکھیں ساری فضیلتیں تو علی کے پاس ہیں، لیکن کیا کریں عمر میں تو کوئی اور بڑا تھا. علی تو چھوٹے تھے نا عمر میں، یہ فضیلت تو علی کے پاس نہیں ہے. عمر میں کوئی اور بڑا، یہ فضیلت مل گئی انہیں. ہم نے کہا یہ بتائیے عمر میں بڑا ہونا فضیلت بھی ہے؟ یہ آپ نے کیسے طے کیا عمر میں بڑا ہونا فضیلت ہے؟ اگر عمر میں بڑا ہونا فضیلت ہوتی تو امامت تو چھوڑیے، جب رسالت دی جا رہی تھی تو مصطفیٰ کے علاوہ سارے بیدار، آخری جملے ہیں، میرے نبی کے علاوہ کتنے ہی عمر رسیدہ لوگ موجود تھے، کسی کو بھی دے دی جاتی، نہیں دی گئی. کیوں؟ عمر معیار نہیں ہے. یہ تو آخری خلافت ہے نا علی بن ابی طالب، پہلی خلافت آدم کی. بن گئے آدم، سجدہ کرو فرشتوں آدم کو. کہنے لگے اسے سجدہ کریں جو ابھی بنا ہے. خلافت دینی ہے تو ہمیں دے. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. میری سمجھ میں اب تک نہ آیا تھا کہ وہ فرشتہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہے. ایسی عبادت کرنے والے وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں کہ یہ خلافت عمر میں ہم بڑے ہیں، اسے آدم کو کیوں دے رہا ہے، ہمیں دے. انہیں یہ بات کرنے کی آخری جملہ، انہیں یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کہ یہ خلافت ہمیں دے، ہم عمر میں بڑے ہیں. ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، یہ تو ابھی بنا ہے، تسبیح نہیں کرتا، عبادت بھی نہیں کرتا، ابھی تو آیا ہے. یہ اللہ نے جواباً کہا تمہاری عبادت کا فائدہ تمہارے لیے ہے. عبادت کا فائدہ عابد کو ہوتا ہے، دوسروں کو نہیں ہوتا. تو میں عابد نہیں ہادی بنا رہا ہوں جو دوسروں کو فائدہ دے. جملہ ایک سامنے کے حوالے کرنا ہے مجھے. عزت دار لوگ تشریف فرما ہے. وہ کہنے لگے، فرشتوں کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرشتے کہنے لگے ہم بڑے ہیں، ہماری عمر زیادہ ہے، یہ تو ابھی بنا ہے، ہمیں خلیفہ بنا، اسے کیوں بنا رہا ہے؟ عمر کا ذکر کر کے پہلی منزل پر فرشتوں نے فیصلہ کر دیا. نہیں، علی کے شاگردوں نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ سے کہلوا لیا میں نے آدم کو علم الاسماء، علم اسماء دے دیا. تمہارے پاس عمر ہے، آدم کے پاس علم ہے، علم کے سامنے عمر کی فضیلت نہیں ہوتی. تو پتہ چل گیا جب پہلی منزل پہ علم والے کو خلیفہ مانا جائے گا تو پھر آخری منزل پہ بھی علم والے کو ماننا پڑے گا. اب گھر جا کے دیکھ لینا کون وہ تھا جو ممبر پہ سنونی کہہ رہا تھا اور کون وہ تھا جو گھر پوچھنے جا رہا. ضرورت ہے امامت. نبی کے بعد جانشین کیسا ہو؟ نبی جیسا ہو. اب نبی نے ہدایت کیسے کی؟ اسرائیل جملہ ایک سامنے کے حوالے جو ہماری انتہائی ضرورت ہے. آیا ایک گاؤں کا سردار، ایک قبیلے کا سردار، مدینے سے باہر رہتا، نبی کی خدمت میں آیا مسجد نبوی میں. نبی اکرم کی ذات پہ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھنے پڑے. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے سے جدا ہو کر آیا ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، وقت میرے پاس بہت کم ہے، مجھے کوئی ایک ایسا طریقہ بتا دیجئے جس پہ عمل کروں تو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤں، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤں. ایک طریقہ ایسا یہاں بھی کام آئے. وہ
وہ جو عرصے سے بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ حیران ہو کے کہنے لگے ہیں ایک طریقہ ابھی آیا ہے اور ابھی جنت لے کے جا رہا ہے، ایک طریقہ۔ نبی نے کہا اچھا لے لو ایک طریقہ، لا تغضب، کبھی غضبناک نہ ہونا۔ غصہ نہ کرنا، غضبناک نہ ہونا، جھگڑا نہ کرنا، لڑنا نہیں۔ جاوی طریقہ ہے، اس پہ عمل کرو، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ ہدایت بشریت۔ سارے میرے محترم عزت دار لوگ، آج کی مجلس سے یہ چیز لے کے جائیے اور اس پہ عمل شروع کیجیے، پھر دیکھیے کام کیسے بنے۔ کبھی جھگڑنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، اتنی سی بات، ایک جملہ، لا تغضب، غضبناک نہ ہونا۔ جی یا رسول اللہ، کبھی غصہ نہیں کرنا، جلال میں نہیں، غضبناک نہیں ہو جاؤں، بلا وجہ غصہ نہیں آیا۔ کچھ مراحل ہیں جہاں غصہ جائز ہے، آپ کے گھر پہ حملہ ہو جائے تو اب حمیت و غیرت کا تقاضا ہے کہ لڑو، عزت و ناموس پہ بات آ جائے لڑو، لیکن ویسے نہیں، جتنا ہو سکے حلیم بنو، جتنا ہو سکے والکاظمین الغیظ، حیض پہ قابو رکھو، غصے پہ کنٹرول رکھو۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، بس میں نے سیکھ لیا، اب میں جا رہا ہوں۔ سارے راستے ایک بات سوچتا گیا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غیظ نہیں کرنا، غیظ نہیں کرنا۔ جیسے ہی اپنے گاؤں میں پہنچا، علاقے میں پہنچا، عجیب منظر تھا، قوم کے لوگ، قبیلے کے لوگ تلواریں نکال رہے تھے، تیر نکال رہے تھے، ڈھالیں نکال رہے تھے، خود نکال رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، عجیب افراتفری تھی۔ سردار آیا، سردار نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ سردار بس بہت برے حالات ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ کہ سردار ہمارے ایک شخص نے اس قبیلے کے فلاں قبیلے کے شخص کو قتل کر دیا، اب وہ پورا قبیلہ ہم سے لڑنے آ رہا ہے۔ سردار ہم تیاری کر رہے ہیں لڑنے کی۔ سردار نے کہا اچھا وہ قبیلہ ہم سے لڑے گا؟ کیا ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں؟ ان کی یہ ضرورت ہم سے لڑیں گے؟ آؤ تیاری کر کے میدان میں چلے، پھر میدان فیصلہ کرے گا کون جیتے گا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تعصب، یہ قومی غیرت نے جوش مارا، یہ اسبانیت، یہ قومیت جب جوش مارتی ہے تو عقل ظاہر ہو جاتی ہے۔ نہیں سوچتا کہ میں حق کر رہا ہوں یا باطل کر رہا ہوں، بس میرا قبیلہ میری قوم سے لڑا، کیسے لڑا؟ اسلام قومیت کو مٹانے آیا، صبغت اللہ، ایک رنگ چلانے آیا ہے جسے اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے، ایک پہچان۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے حسین ابن علی۔ حسین خود عرب تھے، لیکن دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو حسین سے محبت نہ کر رہی ہو، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں حسین کا ذکر نہ ہو رہا، ساری قومیں سمٹ کے آ گئی۔ قومیت نے جوش مارا۔ عزیزانو، حسین سے وفادار ہو، کبھی بھی ایسا موقع آئے تو عقل کو زائل نہ ہونے دینا۔ میرے رشتہ دار سے لڑا ہے، میں بھی لڑوں گا، جنت میں رشتہ دار لے کے جائے گا۔ شفاعت رشتہ دار نے کرنی ہے، تمہارے مصطفیٰ نے کرنی ہے، اہل بیت نے کرنی ہے۔ ان کی بات مانو، وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میری قوم کا شخص ہے، کیسے آ گیا؟ ماضی میں یہ واقعات اسی لیے تاکہ ہمیں سمجھائے، اس کی قومیت نے جوش مارا۔ اصول لڑنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، گھر کی چار دیواری میں بھی نہیں کرنا، میدان میں بھی نہیں کرنا، نیاز میں بھی نہیں کرنا۔ زیادہ تفصیل نہیں، بس جملہ کافی۔ حال میں جھگڑے نہیں کرنا، نیازوں میں جھگڑے نہیں کرنا، مل گیا خود کر کے کھاؤ، لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، غضبناک نہیں۔ یہی تو در ہے جو سکھا رہا ہے۔ یہ جو حسین کے تبرک ہے، زمین پہ گرنے نہ دینا۔ تبرک کی اہمیت ہے، نسبت ہو گئی حسین ابن علی سے، اس کے تقدس کو پامال ہونے نہ دینا۔ بس جملہ آخری بات تمام، قومی
غیرت نے جوش مارا، اس نے کہا چلو میدان میں دیکھتے ہیں یہ ہم سے لڑیں گے. پوری فوج تیار کر کے میدان میں اترا. اب سر پہ خود ہے، سینے پہ ڈھال ہے، ہاتھ میں تلوار ہے. اس نے پہلا قدم میدان میں رکھا. قدم رکھنے کی دیر تھی، اس کے ذہن اس کو یاد آیا کہ نبی سے وعدہ کر کے چلا ہوں کہ کبھی غصہ نہیں کروں گا. غصہ تو مجھے بھی آ رہا ہے میرے بھائی. پوری مجلس کمال کر کے آ گئے. اگر میں ممبر پہ نہ ہوتا تو شاید یہاں پہ آ جاتا. یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ تقدس مجلس سے سکھایا جائے. مجلس میں جب بھی آنا سائڈ سے آؤ، ٹھیک ہے؟ اور جو بزرگ ہیں وہ نئے آنے والے بچوں کی تربیت کریں کہ مجلس کو کیسے بنایا جاتا ہے، مجلس کے آداب کیا ہیں، مجلس حسین ہے کیا. زیادہ لیکچر نہیں دے رہا، جملے کو مکمل کر رہا ہوں. غیرت جوش مار کے میدان تک لے آئے. پہلا اس نے قدم رکھا، فوراً خیال آیا نبی سے تو وعدہ کیا تھا غصہ نہیں کرنا، یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اس نے وہی پاؤں واپس اٹھائے، خیمے میں گیا، فوج اتارا، زرہ اتاری، تلوار رکھی، سادے کپڑے پہن کے میدان میں آئے. اس کا لشکر بھی حیران، مخالف لشکر پریشان. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سردار ہے، معمولی فرد نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب اس نے بیچ میدان میں کھڑے ہو کر دوسری قبیلے کے سردار کو آواز دے کر کہا، آیت اللہ دستگیر شیرازی علیہ الرحمٰن نے تحریر فرمایا والے آواز دے کر کہا، اے سردار، ہمارے ایک شخص نے تمہارے شخص کو قتل کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دیا جائے. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ خوبہا، ہم خوبہا دینے کو تیار ہیں. اگر خوبہا پہ راضی نہیں ہو، ایک کے بدلے ایک قتل کرنا چاہتے ہو، تو میرے قبیلے کے کسی فرد کو قتل نہ کرو. میں سردار ہو کر خود کو پیش کر رہا ہوں، مجھے قتل کرو. ہمارے قبیلوں کے سردار کہاں ہیں؟ سیکھے اس سے. ہمارے وزیر کہاں ہیں؟ سیکھے اس سے. خود آگے بڑھا، نہیں مروایا اپنے فرد کو، اپنی قوم کو. خود آگے میدان میں آگے سردار سے کہتا ہے اگر قتل کرنا ہے، خون کے بدلے خون چاہیے تو میرا خون لو، مجھے قتل کرو، جنگ کو ختم کرو. بڑے دربار میں ایسے سناٹا جیسے ابھی آپ کے میدان سناٹے میں گم. کیا کہہ رہا ہے یہ سردار؟ مقابل سردار بھی آگے بڑھا، آگے بڑھ کر کہنے لگا، بازی تو جیت گیا، اب میں کیا کروں؟ کچھ رائے نہیں میرے پاس. اس نے آواز دے کر کہا، اگر تو اس فراغ دلی کا مظاہرہ کر سکتا ہے تو میں بھی کوئی معمولی آدمی نہیں، میں بھی سردار ہوں. جا، نہ خوبہ چاہیے، نہ خون کے بدلے خون چاہیے، معاف کر دیا. نتیجہ ایک جملہ استعمال کیا اس نے، کتنے قتل ہونے سے بچا لیا. غضبناک نہ ہونا. ہم سے کوئی جملہ کہہ دیتا ہم ترک جاتے ہیں، ساری زندگی اس جملے کو یاد کرتے ہیں. اس نے یہ کہا تھا. غضبناک معاشرے میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، اگر صرف آج کی مجلس سے ایک چیز سیکھ کے اٹھے، ہر مجلس سے اگر آپ ایک چیز، میں ایک چیز سیکھ لوں نا ہر مجلس سے، دن میں کتنی مجالس ہوتی ہیں خدا جانے میرا مقام کیا بن جائے. ایک مجلس سے اگر ایک چیز ہم دامن میں باندھ لیں، حیض نہ کرنا، غضبناک نہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ حسین چاہتے تو 9 لاکھ کا مجمع کوئی مجمع نہیں تھا. عباس کے سامنے کوئی مجمع ہے کہ صفین کی جنگ یاد نہیں ہے، لیکن حسین نے کہا میرے بھائی غضبناک نہ ہونا، جلال الہی کے جلال غیظ میں نہ آنا. عزیزانو یہ درس دیا ہے، ساری کائنات پہ اختیار رکھتے ہوئے بھی تہو بالا نہیں کیا، کیونکہ ہدایت بشریت. حسین نسلوں کو دیکھ رہے تھے کہ انہی کی نسلوں میں ایسے آئیں گے جو میرا ماتم کرتے نظر آئیں گے. حسین جان رہے تھے آج یہ میرے مخالف ہیں، لیکن آئیں گے کیونکہ انہیں امامت کی ضرورت ہوگی. عزیزانو آج 2 محرم کا دن بھی گزر گیا، فاطمہ کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی. جزاک اللہ. رات کے اس پہر میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. آئے ہو رونے کے لیے، اپنے
اپنے کسی کو رونے کے لیے نہیں آئے، فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں جو کہہ رہی تھی میرے بیٹے کو روئے گا کون، آپ گھروں کو چھوڑ کر فرش ادا پر آ کے بتاتے ہو زہرا ہم آ گئے حسین کو رونے کے لیے۔ والا آپ کا پرسہ قبول فرمائے، آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ 2 محرم کو جنگلوں میں حسین ابن علی، بیاباں میں حسین ابن علی اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں فاطمہ کی بیٹیاں بھی ہیں۔ کل میں نے بیان کیا نا، حسین نے چاند کے سالوں میں دیکھا، اب زہرا زادیوں کے ساتھ ہر کا لشکر چل رہا ہے، بیویاں ساتھ ہیں۔ عزیزانو جیسے ہی ذوالجناح اس سرزمین پہ رکا، حسین نے دوسری سواری تبدیل کی، وہ بھی رک گئی، تیسری سواری تبدیل کی، وہ بھی رکی، 7 سواریاں حسین نے تبدیل کی۔ جب کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، لوگ جمع ہوئے، بنی اسد کے لوگ قریب آئے، حسین نے کہا اے بنی اسد والوں، اس زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک شخص آگے بڑھا کہا یقال لہا الغازریہ، اسے غازریہ کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بتاؤ گا، یقال لہا النینوا، اسے نینوا کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بتاؤ گا، اسے شد فرات کہتے ہیں۔ حسین نے کہا کوئی اور نام بتاؤ۔ دور ایک بوڑھا کھڑا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، رو کے کہتا حسین اسے کربلا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین، کربلا کہا جاتا ہے۔ حسین نے کہا بس یہ ہماری منزل آ گئی ہے، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا فرزند رسول، یہ زمین کسی نبی کو، وصی کو، ولی کو کبھی راس نہیں آئی۔ آدم آئے تو گریہ کیا، نوح آئے تو کشتی کو ڈگمگا گیا، ابراہیم آئے تو ٹھوکر لگی، کوئی بھی نبی یہاں سے سلامت نہیں گزرا۔ والا یہ زمین کسی کو راس نہیں آئی۔ حسین ابن علی نے جب نہیں جواب دیا، جلال کے عالم میں کہا اسی لیے تو حسین آیا ہے، اس بیاباں کو گلستہ بنانے آیا ہے، اور اکیلا نہیں آیا، کہیں اکبر جیسا پھول ہے، کہیں اصغر جیسا غنچہ دہن ہے، کہیں قاسم جیسا ماہرو ہے۔ حسین آیا ہے زمین کو گلستہ بنانے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ والا یہ زمین آپ کو ہدیہ، آپ کی زمین ہوئی کہ نہیں، پیسے دے کے خریدوں گا۔ دینار دیے، زمین خریدی، اور زمین کو نام کیا علی اکبر کے، وہ جو حسین کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اور نام کرنے کے بعد پھر بنی اسد کو واپس پلٹا دیا ہے، بنی اسد والو یہ زمین تمہاری ہوئی، لیکن خیال رکھنا اگر کبھی کوئی میرا زائر میری قبر پوچھتا ہوا آ جائے، بنی اسد والو میری قبر کے مہمان کو بٹھانا۔ عزیزانو بنی اسد والو اور بھی ایک وعدہ کرو، جب عاشور کی شام کو ہمارے جنازے بکھرے پڑے ہو، درد کا جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کون سا عزادار دل میں کتنا غم حسین لیے بیٹھا ہوا ہے، کون کیسے پرسہ دے گا، کون کیسے ماتم کرے گا، بس جملہ عزاداروں کے حوالے ہے۔ اے بنی اسد والو، جب شام غریبہ میں آؤ تو تم دیکھو گے کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں، کہیں اکبر کے سینے میں برچی لگی پڑی ہے، کہیں قاسم کے ٹکڑے ہیں، کہیں اولا محمد ہیں، کہیں ہر ہے، کہیں حبیب ہے، کہیں مسلم ابن اسجع ہے، اور نشیب میں تمہارا امام۔ اے بنی اسد والو آنا، ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اجرکم اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ یہ وصیت حسین ابن علی نے کی ہے۔ حسین کربلا کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ یہ عزاداروں پہلی بار منظر پیش نہیں کیا، جب چلے ہیں نا مدینے سے جانے لگے، 28 رجب کی رات آئی، حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، ناکوں پہ سامان رکھا جا رہا تھا، لوگ ملنے کے لیے آتے جا رہے تھے۔ اچانک حسین نے دیکھا بوڑھی نانی ام سلمہ عصا کے سہارے آ رہی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اندر داخل ہو رہی ہے۔ حسین نے رونے والوں اے عزاداروں ذرا تصور کر لینا، خدا جانے کیسے سنو گے۔ حسین نے نانی کو آتے دیکھا، احترام میں کھڑے ہوئے، اور وہیں سے کہا نانی حسین کا آخری سلام۔ نہیں رونے والوں، آپ نے درد محسوس نہیں کیا، اب میں جملے کو کھولنے پہ مجبور ہو گیا۔ تصور کرنا جس بچے کو آغوش میں پالا ہو، پال کے اس عمر تک پہنچایا ہو، اور وہ کہے میرا آخری سلام
عراق جا رہا ہوں۔ حسین پھر سنو، تمہارے نانا نے مجھے خاک دی ہے، اور خاک دے کر کہا ہے ام سلمہ جب یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ حسین نے کہا نانی میری زمین کی خاک دیکھ لی؟ نانی زمین دیکھنا چاہو گی؟ میرا دل کہتا ہے زمین دیکھنا چاہو گی؟ دو انگلیوں کو اشارہ کیا ہوگا، نانی بس میری زمین دیکھو، کربلا دیکھو۔ اللہ اکبر۔ اب جو ام سلمہ نے دیکھا، جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں عصا، جتنے آدمی جتنے عزادار بیٹھے ہیں بس اتنا یاد دلاتا ہوں غریب کے ذکر کو غریب بن کے سننا، اور جو سادات بیٹھے ہیں ان کے تو گھر کا ماتم ہے۔ آپ بھی گئے ہو فرش عزا پہ بیٹھ بھی گئے ہو، رات کے اس پہر میں سن بھی رہے ہو، تو کوئی زبان ایسی نہ ہو جو ہائے نہ کہہ سکے، درد ہی اتنا ہے۔ حسین نے دو انگلیوں کو اشارہ کیا کہ نانی بس یہ منظر دیکھ لو۔ اب جو ام سلمہ نے دیکھا، لاٹھی ایسا ہاتھ سے چھوٹ گیا، تڑپ کے چیخ ماری۔ نانی کیا دیکھا؟ کہا حسین ایک 34 برس کا جوان، بازو کٹے ہوئے ہیں، سر پہ گرز لگا ہوا ہے، رو کے کہتا ہے سکینہ مجھے معاف کر۔ واپس آ، واپس آ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ۔ منظر تبدیل کیا حسین نے۔ نانی اب یہ منظر دیکھیے، تڑپ گئی نانی۔ کیا دیکھا؟ کہ حسین 18 برس کا جوان، جوان بیٹھے ہو، جماعت بھی بیٹھے ہو علی اکبر کے، 18 برس کا جوان، سینے میں بچی کا پھل لگا ہے، ایک سفید بالوں والا باپ بیٹھا ہے۔ حسین نے منظر بدلا۔ نانی خیمے کیسے جلیں گے نہیں دیکھ سکو گے۔ ماتمیوں کے حوالے آخری جملہ، آپ جانو سیدہ جانے، آپ جانو اجڑی ماں جانے۔